سیکرٹری جنرل UN کا دورہ سیلاب سے متعلق آگاہی کے لیے اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں انطونیو گوتریس کی سیلاب متاثرین کے لیے بے مثال معاونت پر مشکور ہیں۔ سیکرٹری جنرل UN کے ہمدردانہ اور قائدانہ کردار نے بے حد متاثر کیا۔ پاکستان کو سیلابی صورتحال کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کی مدد کی ضرورت ہے۔ سیلاب متاثرین کا دکھ بانٹنے کے لیے آنے والے سیکرٹری جنرل UN واپس روانہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی ایئرپورٹ پر رخصت کیا۔ مراد علی شاہ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے اور متاثرین سے ملاقات پر انطونیو گوتریس کا شکریہ ادا کیا۔ کہا UN سیکرٹری جنرل کی سیلاب متاثرین کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے ذاتی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ سندھ میں سیلاب سے 1.25 کروڑ افراد بے گھر ہو گئے۔ زراعت اور لائف سٹاک کا اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں صوبے میں کئی مقامات پر 8 سے 10 فٹ پانی جمع ہے۔ برسات کا پانی نکلنے میں 3 ماہ سے زائد کا وقت لگ سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور قائم مقام گورنر کی مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ میں تقریباً پاکستان کے تمام علاقوں میں پھر چکا ہوں جہاں سیلاب آیا ہے، اتھل سے لے کے نصیر آباد، راجن پور، سوات، لاڑکانہ، شہزاد کوٹ، خیرپور، اور آج میں دادو کے علاقے میں آیا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ تباہی اس علاقے میں آئی ہے۔ منچھر جھیل اور حمل جھیل جن کا آپس میں فاصلہ تقریباً 100 کلومیٹر کا ہے، وہ مل چکی ہیں۔ تو باقی علاقوں میں تو ریسکیو کا کام تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ جہاں پہ ایمرجنسی ہوتی ہے، کہیں کسی کو سانپ کاٹ گیا، کوئی بیمار ہو گیا، زخمی ہو گیا، تو وہاں ہم ہیلی کاپٹر یا اپنی بوٹ بھیج کے اس کو ہم ریسکیو کر لیتے ہیں۔ یہاں تو ابھی تک ریسکیو کا کام بھی جاری ہے اور ریلیف کا کام بھی جاری ہے۔ سپہ سالار سیلاب متاثرین کی آواز بن گئے۔ آرمی چیف کا دادو میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، ریلیف اور میڈیکل کیمپوں میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے ساتھ وقت گزارا۔ کہتے ہیں سیلاب سے سب سے زیادہ تباہی دادو میں ہوئی۔ منچھر جھیل اور حمل جھیل آپس میں مل چکی ہیں۔ اس وقت ہمارے بھائی مشکل میں ہیں، لوگ امداد لے کر آئیں۔ سندھ میں سیلاب سے ہر طرف پانی ہی پانی، دادو شہر کو بھی سیلابی ریلے کا خطرہ۔ پیر شاخ نہر میں شگاف کے باعث ارد گرد کے علاقے زیریاب۔ منچھر جھیل کو کٹ لگانے سے بھی پانی کا دباؤ کم نہ ہوا۔ سیلابی پانی کا ریلا بھانس سعید آباد میں داخل۔ سہون کے علاقے بھی پانی کی زد میں، 2 لاکھ سے زائد آبادی متاثر۔ یونین کونسل واہڑ، بوبک، اراسی سمیت کئی بستیاں زیریاب۔ سندھ میں سیلابی ریلوں سے تباہی، ریلیں راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا لے گئی۔ صوبے میں چاول، کپاس اور گنے کی فصلوں کی مد میں 1 ارب 30 کروڑ ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا۔ عالمی ادارے کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق سندھ میں کپاس کی 88%، چاول کی 80% اور گنے کی 61% فصل تباہ ہوئی۔ ٹماٹر، پیاز اور مرچ کی مد میں 374 ملین ڈالر کا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ سیلاب سے بجلی کا نظام بھی شدید متاثر ہوا۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کہتے ہیں متاثرہ علاقوں میں بجلی کا نظام بحال کر دیا گیا ہے۔ دریاؤں کے قریب موجود کھمبوں کو زیادہ نقصان ہوا۔ مزید بولے یہ سیاست نہیں، سیلاب متاثرین کی خدمت کا وقت ہے۔ اگر کسی کے پاس جلسوں کے لیے پیسے تھے تو سیلاب متاثرین کو دیتا۔ ملک میں دھمکی اور فساد کی سیاست ہو رہی ہے۔ سیلابی صورتحال اور نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے کینیڈا کا اعلیٰ سطح کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ مونٹریل میں پاکستانی سیلاب زدگان کے لیے فنڈ ریزنگ کی تقریب، کینیڈا میں پاکستانی سفیر ظہیر جنجوعہ کی تقریب میں شرکت۔ سندھ میں سیلاب سے تباہی، سیلابی پانی سے متاثرہ علاقوں میں کئی امراض پھوٹ پڑے۔ خیرپور میں گیسٹرو کا مرض بے قابو، تحصیل چونٹکا میں مزید 2 بچے گیسٹرو کے باعث دم توڑ گئے۔ مقامی اسپتال میں 100 سے زائد بچے زیر علاج۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔
अटक और दीगर कई शहरों में बारिश। बलूचिस्तान में 14 सितंबर तक बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। PDMA ने खुसदार, कल्लात और लसबेला के लिए अलर्ट जारी कर दिया। तीनों अजला में गरज चमक के साथ बारिशें मतवक्के। इंतजामिया की बारिशों के नए स्पेल के हवाले से अलर्ट रहने की हिदायत। शाहीन आज लंकन टाइगर्स का शिकार करने के लिए तैयार। एशिया कप का फाइनल टाकरा आज शाम होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका में फाइनल के लिए कौमी टीम में 2 तब्दीलियां यकीनी। शादाब खान और नसीम शाह की टीम में वापसी होगी। मुल्क में कोरोना के 139 नए केसेस सामने आ गए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 0.89% रही। कोरोना में मुब्तला 94 मरीजों की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता रोज कोरोना से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। सिंध में सैलाब से हर तरफ पानी ही पानी। दादू शहर को भी सैलाबी रेले का खतरा। पीर शाह नहर में शिगाफ के बायस इर्द गिर्द के इलाके ज़ेर-ए-आब। मंशर झील को कट लगाने से भी पानी का दबाव कम ना हुआ। सैलाबी पानी का रेला भान सईदाबाद में दाखिल। सेहवन के इलाके भी पानी की जद में 2 लाख से जायद आबादी मुतासिर। यूनियन कौंसिल बाहर, बोबक, अरासी समेत कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सिंध में सैलाबी रैलों से तबाही। रैले रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गए। सूबे में चावल, कपास और गन्ने की फसलों की मद में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर से जायद का नुकसान हुआ। आलमी इदारे की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में कपास की 88%, चावल की 80% और गन्ने की 61% फसल तबाह हुई। टमाटर, प्याज और मिर्च की मद में 374 मिलियन डॉलर का नुकसान भी उठाना पड़ा। सैलाब से बिजली का निज़ाम भी शदीद मुतासिर हुआ। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं मुतासर इलाकों में बिजली का निज़ाम बहाल कर दिया गया है। दरियाओं के करीब मौजूद खंभों को ज्यादा नुकसान हुआ। मजीद बोले, ये सियासत नहीं, सैलाब मुतासरीन की खिदमत का वक्त है। अगर किसी के पास जलसों के लिए पैसे थे तो सैलाब मुतासरीन को देता। मुल्क में धमकी और फसाद की सियासत हो रही है। सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का जायजा लेने के लिए कनाडा का आला सतह का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। मॉन्ट्रियल में पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान के लिए फंड रेजिंग की तकरीब। कनाडा में पाकिस्तानी सफीर ज़हीर जंजुआ की तकरीब में शिरकत। सिंध में सैलाब से तबाही। सैलाबी पानी से मुतासर इलाकों में कई अमराज फूट पड़े। खैरपुर में गैस्ट्रो का मरज बेकाबू। तहसील चौंटका में मजीद 2 बच्चे गैस्ट्रो के बायस दम तोड़ गए। मकामी अस्पताल में 100 से जायद बच्चे ज़ेर इलाज।